almost 5,000 years ago. تقریباً 5000 سال پہلے مڈل ایسٹ کی خوبصورت زمینوں پر بت پرستی اور دوسری اقسام کے مذہب پھیلے ہوئے تھے۔ ان مذہبوں نے بہت سے منطقی خیالات پیش کیے، جس میں سے زندگی کی شروعات یعنی نظریہ ارتقاء ایک ہے۔ ان نظریوں کے حساب سے زندگی نے پہلے پانی کے اندر جنم لیا اور آہستہ آہستہ پوری زمین پہ پھیلے۔ کچھ گریک فلاسفرز جو اپنے آپ کو مادہ پرست کہتے تھے، صرف مادے ہی پر یقین رکھتے اور کہتے کہ مادے ہی سے زندگی کی شروعات ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے نظریہ ارتقاء کو اپنایا جو انہیں سومریوں سے وراثت میں ملا، اور قدیم گریس نظریہ ارتقاء اور دوسرے منطقی خیالات کا گڑھ بنا۔ یہ خیالات نئی دنیا کو 18ویں صدی میں پیش کیے گئے۔ کچھ یورپی سائنسدان جو کہ قدیم گریک خیالات سے بہت متاثر تھے اور ان جیسے یقین رکھتے تھے اور دوسرے مذہبوں کے بالکل خلاف تھے، اسی نے ایتھیسٹ ریلیجن کو جنم دیا۔ یہ کتاب سسٹم آف نیچر جو کہ برینڈا ہوپیک نے لکھی تھی، ایتھیسٹ ریلیجن کی بنیاد رکھی گئی، اور جان بیپٹسٹ لمارک نے اسی سلسلے میں ایک ڈیٹیل تفصیل دی جو کہ بعد میں رد کر دی گئی۔ لمارک کے مطابق انسان اور دوسری چیزیں ایک دوسرے سے ہی بنی ہیں اور اسی طرح کچھ وجوہات کی بنا پر آگے بڑھ کر آج کے روپ میں آئی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور وہ چارلس ڈارون تھے جنہوں نے لمارک کے خیالات کو آگے بڑھایا ایک اور انداز میں۔ ڈارون نے اپنے خیالات اپنی کتاب اوریجن آف اسپیسیز کے ذریعے پیش کیے جو کہ 1859 میں چھپی۔ ڈارون کی کتاب نے گریک رومن منطقی خیالات کو پہلی بار مکمل تشکیل دیا۔ ڈارون کی تھیوری کا کہنا تھا کہ ساری کی ساری مخلوق ایک ہی آباء و اجداد سے بنی اور پہلی بار پانی میں اتفاقاً ابھری۔ ڈارون کے خیالات کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں تھی اور اسی لیے آہستہ آہستہ رد کر دی گئی۔ سب کا کہنا یہ تھا کہ ڈارون کے خیالات اس کے ذہن کے منطقی خیالات کی بنیاد پر آگے بڑھائے گئے ہیں۔ جبکہ فاسل ریکارڈ سے کچھ اور ثابت ہوا۔ ڈارون کی باتیں غلط تھیں۔ زندگی ارتقائیت سے وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑے خالق کا ہاتھ ہے۔
ڈارون کے نظریے میں سائنسی بنیاد تھی. یہ نظریہ جلد ہی سیاسی حمایت حاصل کر گیا کیونکہ یہ 19ویں صدی کی نمایاں قوتوں کو سائنسی بنیاد ضرور فراہم کرتا تھا. اٹھارہ سو اکہتر میں ڈارون نے ایک اور کتاب چھاپی، دا ڈیسیٹ آف مین، جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انسان کی نشو و نما کسی بدمانس نما چیز سے ہوئی ہے. ڈارون اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی حمایت پیش نہیں کر سکا، مگر واضح طور پر ایک تصوراتی خاکہ تعمیر کیا. ڈارون نے ایک دلچسپ خیال اختیار کیا. اس نے جانچا کہ نسلیں زیادہ نشو و نما والی ہیں اور اسی لیے دوسری نسلوں سے ممتاز ہیں. دوسری طرف وہ ان دوسری نسلوں کو بھی بدمانس کی سطح پر ہی رکھتا ہے. یہ ڈارون کے نظریے کا ایک اور اہم پہلو تھا کہ اس نے پورا نظریہ جدوجہد بتا کے قیاس کی بنیاد پر افتتاح کیا تھا. اس کے مطابق قدرتی دنیا میں خونی جدوجہد کرنے والا چہرہ ہی رہتا ہے جو کمزور کے بجائے طاقتور ہو اور اس طرح نشو و نما کو یقینی بنا سکے. ڈارون نے یہ بھی تحقیق کی کہ انسانی نسلوں میں بھی اس کی مانند ٹکراؤ ہے. اپنی کتاب اوریجن آف اسپیسیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن میں اپنی پسندیدہ نسلوں کا تحفظ، پریزرویشن آف فیورٹ ریسز ان اسٹرگل آف لائف میں اپنے نسلی زاویہ نظر کو صاف طور سے اشکار کرتا ہے. ڈارون کے بقول پسندیدہ نسل یورپی سفید آدمی کی تھی. ایشیائی اور افریقی انسان سیدھی طرح سے بقا کی جدوجہد میں ہار گئے تھے. ڈارون نے ایک قدم اور بڑھا کر یہ بھی تجویز کیا تھا کہ آخرکار یہ نسلیں معدوم ہو جائیں گی. کچھ مدت کے بعد، جو صدیوں کے لحاظ سے زیادہ دور نہیں ہے، تہذیب یافتہ انسانی نسلیں تقریباً یقینی طور پر غیر مہذب نسلوں کو پوری دنیا سے مٹا کر ان کی جگہ لے لیں گی. جیسا کہ اس بیان سے واضح طور پر منکشف ہے، ڈارون انتہائی طور سے سفید آدمی کی برتری پر یقین رکھتا تھا. اسے یقین تھا کہ سفید آدمی پہلے غلام بنائے گا اور پھر ان نام و نہاد کمتر نسلوں کو نیست و نابود کر دے گا.